تم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے محبوب کا طریقہ بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو اختیار کرو، اس نمونے کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، اس سے پہلے بھی مرسلین کا طریقہ رہا، لیکن یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی ان کے بعد نبی نہیں ہے۔ سلسلہ نبوت اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، زندگی مبارکہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جملہ 63 سال ظاہر میں ہے، تو ان 63 ایئر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں گزارے ہیں، اس میں 53 سال مکی حیات طیبہ ہے، 10 سال مدنی حیات طیبہ ہے، اور پھر ان 53 سال میں 40 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کا نبوت نہیں فرمایا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 23 ایئرز کا وقت دنیا میں گزارا ہے۔ اب ہمیں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں محبوب کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اب جو نمونہ ہے ہمارے لیے وہ 2 طریقے کا ہو گیا ہے، ایک مکی حیات طیبہ ہے، ایک مدنی حیات پاک ہے، 2 ہے۔ اور مکے میں کیا تھا، مدینے میں کیا تھا، 2 طرف کی زندگی جداگانہ تھی۔ مکے میں اسلام کی شروعات ہے، مکے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے اور پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ اے لوگو ایک اللہ کی طرف عبادت کی طرف آؤ، ایک اللہ کو پوجو، تمہارا رب ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے۔ یہ تمام جو آیات قرآنی ہوتے ہیں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگ آ بھی رہے ہیں، لوگ نہیں بھی آ رہے ہیں، بڑی جد و جہد اور بڑی مشکلوں کے بعد ایک آدمی آ رہے ہیں، اور پھر اس وقت میں جو حیات پاک ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کیسے مشکلوں کے درمیان میں دعوت کا کام کر رہا ہے، کیسی تکلیف کے درمیان میں بھی واحد یکتا رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے مکی حیات طیبہ میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہے تو کھانا پینا بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ یہ مشرکین کی طرف سے ظالمانہ روش تھی، اور آپ اس کو دیکھیں، یہ جو ظالمانہ روش ہے مشرکین کی آج بھی فلسطین کے اندر نظر آتی ہے۔ انہیں محصور کر دیا گیا، حصار میں لے لیا گیا، اور اب ایسے حصار میں لے کر انہیں مسلمانوں کو وہاں پر بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے کہ نہ ان کے پاس ایندھن پہنچتا ہے، نہ تیل پہنچتا ہے، نہ وہاں پر دودھ پہنچتا ہے، نہ دوا پہنچتی ہے، نہ وہاں پر کھانا پانی پہنچتا ہے۔ اس طرح سے انہیں محصور کیا گیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو۔ تو جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ایسا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ ایسے ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی شیب ابی طالب میں قید کیا کر دیا، محصور کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور چند صحابہ وہاں پر حراست میں ہو گئے، محصور ہو گئے، اور وہ جو ایریا تھا وہ اس ایریے کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس درے کے اندر، اس شیب کے اندر، اس وادی کے اندر محصور ہو گئے۔ اب مشرکین وہاں پر کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے، وہاں پر تیل نہیں جانے دیتے تھے، وہاں پر پانی کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ وہی جو آج فلسطین میں دیکھ رہے ہیں آپ، وہی جو آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہی وہاں پر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں بھی وقت گزارا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر بھی استقامت کے ساتھ لوگوں کے اندر دین کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، من و سلوہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ من و سلوہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب بھوکی پیاسی ہو گئی رب کے دربار میں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم بھوکی ہے، تو انہیں کھانا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی دعا کے اوپر آسمان سے میوہ نازل کیا، اور وہ بارش ہوتی تھی، ایک قسم کا میوہ تھا جو بارش ہوتی تھی، اور وہ میوے کا سائز جیسے ہمارے پاس سیب کا ہوتا ہے، سنترے کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مزہ میوے کے بھی طرح تھا، گوشت کا جیسا بھی اس کے اندر مزہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت کا پھل ان کے لیے بھیج دیا۔ تو آپ یہ غور کریں کہ اس امت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ سارے انبیاء اور میں، تمام مرسلین میں، اور پھر یہ امت تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں ظاہر ہوئی
آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتیں ظاہر ہوئی ان تمام میں تم افضل ترین امت ہو، تم بہترین امت ہو اے امت محمدیہ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت محمدیہ بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آسمان سے غذا نہیں نازل کرتا ہے۔ ہمارے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محصور ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں ہیں، من و سلوہ نازل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ امت موسوی کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کئی موقع ایسا آتا، جنگ کے موقع پر، سفر کے موقع پر پانی کی قلت ہو جاتی تو بہت کم پانی پی کر صحابہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے اندر تو پانی کی قلت تھی، دور دراز کا سفر تھا، صحابہ پیاسے بھی وقت گزار رہے تھے، تو یہ محبوب کی امت افضل ہے، پھر پیاسی کیوں ہے؟ اور پھر وہ امت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اس کا مرتبہ تو کم ہے، یہود کا مرتبہ کم ہے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بھی دے دی، انہیں اچھی اچھی غذائیں دی، اور جب پانی کی قلت ہو گئی ایک جگہ حراست میں آ گئے، وہیں پر گھومتے رہے صحرا بیابان کے اندر، اللہ رب العزت نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ پھرتے رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں پانی چاہیے، تو پانی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم تم اپنا عصا مارو پتھر پر اور پھر پانی نکل آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ عصا موسوی انہوں نے مارا زمین پر اللہ کے نام سے، اس کے ساتھ ہی 12 چشمے جاری ہو گئے، اور وہاں پر 12 قبیلے تھے، یہود کے 12 قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں کو پانی میسر ہو گیا، اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ادھر کا ہمارا ہے، تمہارا وہ ہوتا اور ہمارا یہ، سب اپنا اپنا پانی کا چشمہ، پانی کا جو جھرنے جا رہے تھے اس کو پہچان لیے، اور وہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ لیکن یہاں امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ وہ پیاسی ہے، صحابہ پیاسے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں، تو کبھی پانی عطا کیا جا رہا ہے، چشمے انگلیوں سے جاری ہو رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے وہاں پر ملے گا پانی، ایسے ہی وہاں تک چلتے ہیں، اور وہاں ملے گا پانی، چلو گھوڑوں کو دوڑا اور وہاں تک چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آسمان سے پانی کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ چشمے جاری کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں، یہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے، یہ میرا محبوب آخری رسول ہے، اب قیامت تک معجزے دکھانے کے والا کوئی نہیں آنے والا ہے، یہ نبی آخری ہے۔ اب یہاں پر اگر میرا محبوب جنگوں کے موقع پر ایسے بہت زیادہ معجزے جس کے اندر جنگ آسانی سے جیت لی جائے، تو پھر امت قیامت تک لڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوگی، کہے گی کہ اب ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو اب ہم کیا کریں، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ اس طرح سے ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر معجزات کے بھی اللہ رب العزت نے جنگ کرنے کا انہیں سکھایا، جنگ کرنے کا انہیں ڈھنگ سکھا دیا کہ کس طریقے سے لڑنا ہے۔ آپ آ جائیں، سب سے پہلا جنگ کو دیکھ لیں، ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ جنگ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑنا، غزوہ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور جان سے مار دینا، ان کی املاک پر قبضہ کرنا، ان کی زمین پر قبضہ کر لینا، یہ ہوتی ہے جنگ۔ لیکن جنگ کے اندر جو غزوہ کہلاتا ہے وہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود شرکت فرما چکے ہوں، بذات خود، بنفس نفیس، خود اس میں شرکت کیے ہو، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود ہو، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی تعداد کتنی ہے؟ کسی حدیث میں 20، کسی میں 22، کسی میں 24، اور امام بخاری نے اس میں ایک حدیث میں 26 لکھا ہے۔ تو جس نے سب سے زیادہ لکھا اسی کو مانا جائے گا، کیونکہ جس نے بھی جب کا دیکھا تھا اتنے لکھتے گئے۔ جیسے اب ہمارے صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے بال یہاں تک ہے، تو شروع سے تو یہاں تک نہیں تھے، کبھی یہاں تک تھے، کبھی یہاں تک تھے، کبھی بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، تو معلوم ہوا کہ بال بڑھتے ہیں۔ تو جس نے دیکھا کہ یہ دیکھو یہاں تک ان کے بال ہو گئے، شانوں سے لگ رہے ہیں، اس کا مطلب اس سے پہلے کے بھی تمام چیزیں ہیں، کان تک تھے، آدھے کان تک تھے، پورے کان کی لو تک تھے، شانوں تک لگ گئے۔ تو جو شانوں تک کی جو بات آ جاتی ہے کہ یہاں تک ہے، اس کو مانا جائے گا کہ ہاں یہاں تک تھے، باقی کے تو ویسے ہی ہوتے جائیں گے۔ تو 26 کی جو روایت آتی ہے اس کے اندر 22 بھی آ جائے گی، 24 بھی آ جائیں گے، جو غزوات کا ہے۔ آسانی کے لیے میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جنگیں کی ہے، جو غزوات میں حصہ لیا ہے، اس کی تعداد 26 ہے، اور ان 26 میں جو سب سے پہلا غزوہ ہے وہ ہے غزوہ ابوا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شہر مکہ، شہر مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جہاں پر انتقال ہوا اور جہاں پر ان کا قبر انور ہے، اسی جگہ کو ابوا کہتے ہیں۔ میں گیا ہوں وہ جگہ پر، سیدہ
آمینہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس وہ ابوا کے مقام پر میں گیا ہوں، وہاں پر حاضری میں نے دی ہے، مگر وہاں پر اس وقت میں متوع وغیرہ اہل حدیث کے تھے، پورا قریب تک جانے نہیں دیے تھے۔ اب تو ختم ہو گیا ہے سعودی عرب میں، اب تو لبرل ہو گیا ہے، ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، لیکن ایک لبرل اسٹائل ہے کہ جس کو جو کرنا ہے کر لو، تو وہ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اب اتنا مشکل نہیں رہا ہے۔ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اہل حدیث لال کپڑے باندھے ہوئے بڑی مشکل سے لوگوں کو جانے دیتے تھے، جانے ہی نہیں دیتے تھے، روک دیتے تھے۔ تو وہ دور کی بات کروں، میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ہم سعودی عرب میں تھے، اس وقت میں جدہ میں رہتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر